حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں اور ہمیں بہت سے سوال بیرون ملک سے آئے ہیں۔ ان سوالات کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ یہ سوالات جن کے اندر بعض تفرقے والی چیزیں ہیں ان کے بارے میں مولانا قطعاً کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ ان سوالات کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے جن سوالات کے اندر اتحاد یا کوئی فقہی مسئلہ یا کسی اچھی رائے تزکیہ نفس کے لیے دی گئی ہو اسے قبول کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اب اس کے بعد 14 نومبر کے بعد شائع ہوگا، کیونکہ مولانا صاحب اس وقت حج پر جا رہے ہیں۔ 4 اکتوبر کو مولانا صاحب انشاءاللہ العزیز مکہ میں ہوں گے، وہاں عزیزیہ کے مقام پر ایک ہوٹل ہے، وہاں مولانا رہائش اختیار کریں گے اور حرم شریف میں بھی انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 11 سے لے کر 21 تاریخ تک مولانا صاحب مدینہ شریف میں ہوں گے، وہاں قیام فرمائیں گے اور یہ ملاقاتیں ہوٹل اور مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ احباب سے درخواست ہے جو وہاں پر موجود ہیں، ہم ان کو ایک نمبر جو اسی ویب سائٹ پر دے دیا جائے گا اس سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز ملاقات میں بھی آسانی ہوگی۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ مولانا صاحب ایک خاتون سارا پوچھتی ہیں، میں زیادہ پڑھی لکھی خاتون نہیں اور نہ ہی میں زیادہ دینی فہم رکھتی ہوں، مگر میں نے آپ کے پردے کے خطبے سنے، اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں پردہ ضرور کروں گی، لیکن برائے کرم مجھے چند لفظوں میں بتا دیں کہ میں نے پردہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں، تاکہ میں آسانی سے اپنے پردے کا انتظام کر سکوں اور آئندہ کے لیے دین اسلام کی راہ اختیار کر سکوں۔ بہت آسان سی زبان میں سمجھا دیں اور مختصر سا بتا دیں۔ سارا بہن نے جو بات پوچھی ہے تو تفسیر طرف زیادہ اختصار سے تو بیان نہیں ہو سکتی، مگر چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے بچی کو، بہت اچھا اس نے عزم ظاہر کیا کہ میں نے پردے کا ارادہ کر لیا۔ پردہ ایک مسلمان عورت کے لیے زینت ہے، بہت شرف ہے، بجائے اس کے کہ اس کو قید سمجھیں یا مصیبت ہے، عزت ہے بچی کی کہ وہ پردہ میں۔ تو پردہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک رشتہ دار ہیں محرم، جن سے نکاح اسلام میں کبھی جائز، حرام رشتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ محرم کے سامنے ضرورت کے وقت سینہ، پشت اور رانے، ان کے علاوہ جو ہے نا بازو وغیرہ، گردن، سر اور جو نیچے ہیں پنڈلیاں، یہ ننگی ہو جائیں کام کاج میں کر ہر وقت تو اس طرح رہنا تھوڑی بات ہے نا، مگر اگر ضرورت پڑے تو یہ سینہ، پیچھے پشت اور رانے، یہ محرم کے سامنے ننگی نہیں کی جا سکتی۔ باقی پورا بدن جو نا اس میں کچھ حصہ کسی وقت ننگا بھی ہو گھر میں تو کوئی ہے، یہ محرم جن کے ساتھ نا باپ ہے، بیٹا، بھائی وغیرہ، نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کہ پھر وہ محرم نہیں مگر ملنے والے قریبی رشتہ دار ہیں، گھروں میں آتے ہیں، یا کوئی دوست احباب بھی ایسے ہیں کہ گھر والا جو نا، جو اللہ نے پابندی لگائی کہ گھر میں اگر جانا ہو تو اجازت لو، اب گھر والے کا کام ہے، اس کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی، دیکھے کہ یہ آدمی اس کردار کا ہے کہ اس کو میں اپنی سب سے قیمتی متاع، سب سے بڑا خزانہ میری عزت ہے، اس میں آنے کی اجازت دوں۔ اگر وہ ایسا نہیں تو بے شک اپنے رشتہ داروں میں سے نا اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں کہ گھر میں نہیں تم آ سکتے، اور جس کو گھر میں آنے کی اجازت دیں گے نا کہ قابل اعتماد لوگ ہیں یا رشتہ دار ہیں، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ منہ اور یہاں تک ہاتھ، یہ اگر بغیر زینت کے میک اپ نہ کیا ہو، ننگے بھی ہوں تو کوئی حرج۔ یہاں جو مشہور ہو گیا نا کہ دیور جیٹ جو ہے ان سے بھی پردہ کرو، یہ بھی بات غلط ہے، انہوں نے لوگوں نے جینا حرام کر دیا، اور ایک حدیث پاک کا غلط مفہوم لے لیا کہ دیور جو ہے نا وہ موت ہے۔ اب اس کا شروع کیا تھا، پردے کی بات نہیں تھی، تنہائی کی تھی کہ جو مرد عورت آپس میں محرم نہیں، نکاح ان کا جائز ہے، وہ تنہائی میں کہ کسی اور آدمی کے آنے کی وہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی بند ہیں کنڈیاں وغیرہ، تنہائی میں اگر بیٹھے نا ایسے مرد عورت تو فرمایا تیسرا پھر شیطان ہی، تنہائی، خلوت، یہ مسئلہ تھا۔ وہ ہم لوگوں نے پوچھا کہ زیور جیٹ، فرمایا موت ہی ہے، یہاں تو اور زیادہ بیت کر تباہ ہو جائیں گے،
اگر باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں ان میں یہ بھی بیٹھے ہیں یا اندر بھی ہیں تو کمرہ جو کھلا ہے یا کنڈی وغیرہ نہیں لگی تو پھر ان کے لیے بھی جائز. دو تو یہ مرض ہے، محرم، پھر محرم نہیں مگر ملاقاتی لوگ ہیں، ان سے بڑے تعلقات ہیں، رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں. آخری سٹیج یہ ہے جو سورہ احزاب میں بیان ہوا کہ گھر سے باہر نکلنا، جہاں غیروں سے واسطہ پڑے گا وہاں پھر حکم ہے. بعد میں چلو برقع دوسری جو تھا حضور کے زمانے میں برقع، مگر جو قرآن کا حکم ہے نا وہ بڑی چادر کا، جلباب، کہ بڑی چادر لے اپنے اوپر موٹی، اس سے وہ نہ گھونگٹ نکالیں، اپنے منہوں کے آگے اس کا تھوڑا سا نا حصہ لٹکا دیں تاکہ آنکھیں آنکھوں سے نہ ٹکرائیں. بس یہ ہے قرآن پاک کا پردہ کہ باہر نکلتے وقت نا چادر اور اس کو لٹکایا ہو. اگر کوئی آدمی نہیں سامنے تو بے شک منہ ننگا بھی ہو، کوئی دوسرا غیر آئے آدمی سامنے پھر اپنے سامنے جھکا لے. اس بارے میں کوئی بات ہے تو پوچھیں. جی مولانا صاحب، ایک دوست خضر پوچھتے ہیں، میں عموماً جب مسجد میں جاتا ہوں تو اپنی پینٹ کے پونچے انہیں موڑ لیتا ہوں اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد باہر آتا ہوں تو پینٹ کے پونچے پھر واپس اپنی جگہ پر لے آتا ہوں. ایک صاحب نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے مجھے منع کیا. میں نے ان سے کہا کہ جو میں نے کام کرنا تھا نماز کے دوران وہ تو میں نے کر لیا، اللہ کی عبادت کی، اب مجھے دنیا کے کام کرنے ہیں. وہ کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا ان کی بات ٹھیک ہے یا میری بات؟ اس میں دو باتیں. ایک تو ہے نا کہ آدمی عام حالات میں تو اپنی شلوار یا ٹیبل وغیرہ یا یہ پینٹ نیچے رکھے ٹخنوں سے، یہ تو ہے بہت بڑا گناہ، چھوٹا نہیں. ٹھیک ہے یہ وبا عام ہو گیا ہم سمجھتے نہیں، مگر بہت بڑا جرم ہے. آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہے نا یہ آگ میں ہے، جہنم. اس لیے بنوائیں ایسی شرٹ پینٹ یا شلوار پاجامہ جو ٹخنوں سے اوپر ہو. یہ تو عام قانون، یہ نہیں کہ نماز کے لیے ایسا کرو. اس سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ پھر نماز کے لیے کرنا چاہیے، باقی خیر ہے. خیر نہیں، ہر حال میں نا ٹخنوں سے اوپر لباس ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا فولڈ کرنے کی بات ہو، فولڈ کرنے کی بات کوئی نہیں منع. اگر کپڑا نہ اس کو کوئی آدمی فولڈ کر لے وہ نہیں. جو حکم ہوا نا کہ نہ کپڑے کو سمیٹو، سمیٹنا ہے کہ فولڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں، پہلے ہی ٹخنوں سے اوپر ہے، مگر سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے اس طرح شلوار کو پاجامے کو اوپر اٹھائے. یہ منع کیا کہ کیوں یہ تکلف کرتے، اس کو لٹکتے رہنے دو. تم بھی سجدہ کرو، تمہارے ساتھ وہ لباس بھی سجدہ کرے. وہ سمیٹنے کی بات ہے کہ یوں اوپر کو اٹھائے نا، وہ نہیں ٹھیک بات. جی دو باتیں ہوگی. ٹخنوں سے اوپر تو ہمیشہ ہی لباس رکھنا چاہیے. باقی اگر وہ ٹخنوں سے اوپر بھی ہے تو سجدے کو جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جو اوپر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. کاشف رضا پوچھتے ہیں، نماز کے احکام اترنے سے پہلے مسلمانوں میں کون سی عبادت رائج تھی؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اسلام پر ایک دن ایسا نہیں آیا جب نماز نہیں تھی. نماز کے بغیر اسلام کوئی شے نہیں. پہلی بات جو ہے نا اسلام سے آدمی کے اندر پیدا ہوتی وہ نماز، کہ اپنے رب کے سامنے جھکے. اگر سب کوئی پڑھ پڑھا کر نمازی نہیں نا تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ عشق رسول ہیں، احتجاج ہیں، سب ہیں. اس وقت بھی اگر جماعت شروع ہو نا زور اثر کی، یہ سارا جلوس جو کھڑا رہے گا دو چار آدمی نماز پڑھیں گے. یہ عشق رسول ہے. نماز تو ایسی بات ہے کہ آپ دیکھیں امیر المومنین عمر بن الخطاب زخمی ہو گئے اور کئی دن زخمی رہے، خون بہتا تھا. ایک دن نا بے ہوشی کی حالت جاری ہو رہی تھی، لوگ آئے تو پوچھا فجر کی نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے ہاں پڑھ لی. تو آپ نے پھر کہا کہ میں نماز پڑھوں، تو ساتھ ہی کہا کہ لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کیا حصہ؟ کوئی مسلمان نہیں. اور پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری حالت اب بدلتی جا رہی ہے، ایسا نہ وقت آئے میری زندگی میں کہ میں اتنا کمزور ہو جاؤں کہ کوئی نماز رہ جائے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لے دنیا سے. تو نماز جو ہے نا یہ ایک دن بھی نہیں آیا جب نہیں تھی. شروع بھی اس سے ہوا. ابھی غار میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملے تو پھر آپ کو وضو کرا کر کے دکھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی اور کہا یہ اور آپ سے پہلے انبیاء کا طریقہ. نماز تو اس دن سے چل پڑی. اور وفات کے وقت کی جو آخری بات آپ نے کہی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا. اور جو تم سے نیچے لوگ ہیں نا غلام اور کمزور اور مزدور طبقے، ان کا بہت خیال رکھنا. یہ آخری بات تھی جو پیغمبر خدا نے کہی پھر دنیا سے چلے. نماز ہی شروع ہے، نماز ہی آخر ہے. آپ سورہ المومنون دیکھیں، اسی طرح آگے معرج میں جب بات شروع ہوتی ہے نا مومن کون ہے
پہلی بات اللہ دینا فی صلاۃ خاشعون، نماز. پھر بیان ہوتا رہتا زنا نہیں کرتے، وعدے پورے کرتے گواہی، اور اینڈ پر بھی کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھیں، نماز دائرے کی طرح. باقی دین اندر، شروع بھی نماز سے، آخری فکرہ بھی نماز، دونوں صورتوں میں سے کہ یہ قلعے کی طرح ایسا احسار اور دیوار ہے جس نے سارے شہر کو پناہ دے. نماز گئی، سارا دین گئی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. اللہ کہتا پہلی امتیں برباد کیوں ہوئیں؟ نبیوں کے بعد نالائق لوگ آئے، انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں. فسوف یلقون واتبعوا الشہوات، پھر من مانی کرنے لگے. نفس جو نا وہ کھلا سانڈ بن گیا، پھر نماز چھوٹی تو کوئی محافظ ہی نہ رہا. نماز بچاتی ہے مومن کو کہ بھائی 2-4 گھنٹے کے بعد خدا کے سامنے آتے شرم کرو. تو نماز شروع سے، باقی جو ہے نا پہلے 2 نمازیں تھیں صرف فجر کی اور عصر کی، بعد میں معراج کی رات پر 5 ہوئی. نماز شروع سے، نماز کوئی دن نہیں آیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے. جی تہجد بھی مولانا فرض تھی؟ تہجد بھی پہلے فرضی تھی، سب مسلمان پڑھتے تھے. جی ایک دوست پوچھ رہے ہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اللہ نصیب کرے، آسان کرے. میرے جسم پر بہت دانے نکلے ہوئے ہیں، کھجلی بھی بہت ہوتی ہے، کرتا ہوں تو خون نکل آتا ہے. احرام کی حالت میں کیا میں نیچے سے زیر جامہ اور بنیان پہن سکتا ہوں کہ احرام کو خون اور پیپ نہ لگے؟ نہیں، کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں. باقی کھجلی آپ کریں کھلے دل سے نا، جتنا جی چاہے خارج کریں، خون نکالیں، بالکل زخم ہو جائیں، کوئی احرام میں سے خرابی نہیں آتی. بہت شدت کے ساتھ بھی کھجلی کرنی پڑے کر، خون بھی نکلے کوئی بات نہیں. تو مولانا زیر جامہ پہننے کی اجازت ہے اسلام؟ زیر جامہ جو ہے نا، یہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ویئر نہ پہن، مگر حضرت عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ان کے خادم تھے نا، وہ جب ان کا حوض تھا جو سواریوں پر رکھتے تھے پھر اتارتے تھے، وہ ننگے ہو جاتے تھے. تو آپ نے پھر انہیں تبان پہننے کا حکم دیا کہ چھوٹا نا انڈر ویئر نیچے پہنو. بخاری شریف میں آئی. بالکل ٹھیک ہے، یہ کرنے یہ کوئی نہیں. شلوار پجامے جو ہے پورے نیچے تک وہ منع. یہ خون ناپاک ہوتا ہے، یہ احرام کو لگے گا، اور احرام اگر بدلنا بھی چاہیں نا ہم، کوئی چیز اس کو لگ گئی تو وہ اتار کرنا، یا کچھ کپڑے زائد بھی رکھنے چاہیے، یا ایک بھی ہو تو دھو کر اس کو خشک ہونے دیں پھر دوبارہ پہن لیں، کوئی نہیں. وہ چمٹ نہیں گئے. جو کہتے ہیں نا احرام باندھ لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ کپڑے ہیں جو جسم کے ساتھ باندھ لی. احرام جیسے کہتے ہیں نماز کی نیت باندھ لی، وہ مطلب شروع کر دی. احرام ہے کہ پابندیاں لاگو ہو گئی، ورنہ گرمی لگ رہی ہے، آپ کپڑے اتارے. نہانا ہے تو جا کر باتھ روم میں دونوں کپڑے اتار کر آپ بے شک نہائیں. خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، ویسے پانی جتنا استعمال کریں نہائیں اتنا ہی اچھا، تاکہ بال بکھریں، آدمی دیوانہ اور پاگل نظر آئے. تیل وغیرہ نہیں لگانا. چاہیے ان 4 چادریں آدمی رکھیں نا، 2 پہنے 2 زائد بھی ہوں، بدلنی پڑے بدل لے. جی ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ خون کے بارے میں بات ہوگی نا، تو بعض چیزیں جو ہم لوگوں کے خلاف جاتی ہیں نا، کہ خون کوئی ناپاک نہیں سوائے خون حیض کی. بچیوں کو جو خون آتا ہے وہ ناپاک ہے، اس کو کہا گیا کھرچ کر دھوئیں، بعد میں اس کو صاف کریں. باقی بکروں کا خون، ہمارا خون، یہ پینا کھانا حرام ہے، مگر ناپاک کوئی نہیں. لگتا رہا جسم یا کپڑے کو پلید نہیں ہو. یہ بھی بات بولیں درمیان میں کھول بلا شبہ. ارشاد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے کے دوران یہ بات فرمائی کہ عورت اور مرد کی نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن اس خطبے میں آپ نے کچھ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کیا فرق ہے. اس فرق کے بارے میں بتا دیں. فرق یہی ہے کہ عورت جو ہے نا، خود عورت کا لفظی پردہ چاہتا ہے، چھپانے کے کام. میری اور آپ کی بھی ایک عورت ہے مردوں کی، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ عورت اور رجل. مرد کی چھپانے کی جگہ، عورت سوائے ہاتھ کے اور منہ کر پاؤں کے، باقی اس کا پورا بدن جو ہے نا چھپانے کے لائق. اس لیے ہر وہ کام جس سے اس کا کوئی حصہ نمایاں ہونا، کہ سجدے میں ابھر کر کرے، اوپر سے سارا اس کا جسم اوپر اٹھا ہوا نظر آئے، یہ یا رفع یدین ہماری طرح اونچا کرے نہیں، یا چھاتی تک کی طرف کرے، اپنے پستانوں پر ہاتھ رکھے، ان کو دبا کر رکھے. رکوع میں بھی زیادہ جھکے نہیں، بس ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں تک پہنچ جائے، بے شک کمر نہ ہی سیدھی ہو. سجدے میں جائے تو زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر ہاتھ اس طرح پھیلائے، پیٹ جو ہے رانوں کے ساتھ لگائے، دونوں پاؤں ایک طرف کو نکال دے، بیٹھ جائے زمین. اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کا جسم کا کوئی حصہ نہ ابھرا ہوا نظر آئے.
یہ چھوٹا سا اصول ہے، بس ہر وہ کام کرے جس سے نا چھپتی جائے۔ جی، محمد عثمان اکرم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں کہ جب نماز کے لیے وضو کیا جائے تو ناک پہ پانی ڈالا جائے اور کلی کی جائے، اگر یہ نہ کیا جائے تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید میں تو جو بات آئی وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ منہ دھونے کا حکم، مگر ساری دنیا جس کو اللہ نے عقل دی نا کافر مومن جب کہنا ہاتھ منہ دھونا ہے تو منہ بھی صاف کرتے ہیں، ناک میں بھی پانی ڈالی، ایک فطری بات ہے۔ کوئی بھی منہ دھوئے گا تو اگر صبح کے وقت دوسرا نہ منہ صاف کیا نہ کوئی نہیں، وہ خود بھی نہیں مطمئن ہوگا، نہ کوئی کہیں گے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے وضاحت کر دی کہ چہرہ جو ہے اس میں ناک اور منہ بھی شامل ہے، اس کو 3 بار دھونا چاہیے۔ جی، ایک ساتھی پوچھتے ہیں، انہوں نے ناروے سے کہا ہے، عاطف علی شاہ، آپ کے بہت سے کلپ سنے، بہت شکریہ، آپ کی باتوں سے میرے دل کو بہت تسلی ہوتی ہے، لیکن 3 سوال آپ سے کروں گا جن کی وجہ سے میں نے فقہ حنفی سے فقہ جعفریہ اختیار کر لی۔ پہلا کہ آج وضو میں پاؤں دھونا، اور دوسرا طلاق ثلاثہ، اور تیسرا تراویح۔ میں نے ان تینوں مسئلوں کے اندر فقہ جعفریہ والوں کو حق پہ پایا اپنی تحقیق کے مطابق، اس کے بعد میں نے وہ فقہ جعفری اختیار کر لی۔ آپ اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرمائیں کہ آپ کے ہاں اہل سنت کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ویسے دلائل فراہم کر سکے؟ شاہ صاحب اس کے لیے آپ کو نا جعفری بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، باقی اگر آپ حنفی سے جعفری ہو گئے تو کوئی نہیں، اسلام میں حنفی بھی تھے تب بھی مسلم تھے، جعفری ہو گئے پھر بھی مسلم ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ اسلام سے نکل گئے۔ مگر مسئلے جو آپ نے بیان کیے ان کے لیے کیا جعفری ہونے کی ضرورت تھی؟ جن چیزوں میں جعفریوں کا اور دوسرے لوگوں کا اختلاف ہے یہ نہیں کہ پاؤں دھونے یعنی وہ اور باتیں، جن میں سے بنیادی بات جو ہے نا وہ امامت کی ہے کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں حضور کے بعد 12 آدمی جو ہے نا ان کو بھی خدا نے مقرر کیا، آپ علم دیتا ہے، وہ غلطی سے پاک ہیں، اور جیسے نبی کو کوئی شخص نہیں مانتا کافر ہے، اسی طرح جو ان 12 کو نہیں نہ مانتا اس کی سب باتیں ضائع ہیں، وہ ہمیشہ دوستی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جس کو طے کرنا چاہیے کہ یہ دین میں کہیں ہے بات، یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا پاؤں دھونے کے مسئلہ کوئی نہیں، اہل سنت خود کہتے ہیں کہ 4 اس بارے میں قول ہیں کہ پاؤں دھو، ایک ہے کہ مسح کر لو، ایک ہے کہ دونوں میں آپ کو اختیار ہے، جس دن جی چاہو دھو لو، جس دن جی چاہو ہاتھ پھیر لو، اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں دونوں کام کرو یار، پہلے ہاتھ پھیرو اس کے بعد دونوں پاؤں کو دو۔ 4 قول ہوگا کہ صرف مسح، صرف دھونا، دونوں، اور یہ ان میں سے جو جی چاہے کر لیا۔ یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے لیے آپ کو جعفری ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ مسح کرنا تھا تو کر لیتے، مگر دلائل اتنے نہیں جیسے آپ سمجھنے کہ بہت دلائل وزنی ہیں، ڈھیروں حدیثیں اہل سنت کے پاس کہ رسول اللہ پاؤں دھوتے تھے۔ اور طلاق ثلاثہ اور تراویح ٹھیک ہے، وہ آپ اہل حدیث حضرات سے ملتے تو پتہ چلتا کہ وہ سارے اہل سنت ہی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہے، اور عدت کے اندر آدمی رجوع کر سکتا، اگر عدت گزر بھی جائے تو ان کا پھر ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا اگر بچی راضی ہو جائے۔ عدت کے اندر انسان جو اس کو پاور حاصل ہے کہ لڑکی مانے یا نہ مانے، وہ کہہ میں نے طلاق واپس لے گی، نکاح قائم رہ گیا۔ اگر عدت گزر جائے تو پچھلا نکاح ختم ہے، مگر وہ دوبارہ کرنا چاہے رضامندی سے تو پھر کر سکتے ہیں، کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ یہ 3 طلاقوں کی بات ہے جو ایک وقت میں دی جائے۔ جی جی، تراویح کے بارے میں بھی ہمارا موقف واضح ہے۔ تراویح کے بارے میں شاہ صاحب سنتے رہتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ نفل نماز اکیلے اکیلے پڑھا کرو، خود حضرت عمر ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں بھی نا کوئی اس نماز میں شامل نہیں ہوتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے، کہتے بہتر ہوئی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کیا جعفری بننے کی ضرورت ہے؟ آپ نفل نماز اکیلے پڑھ لیا کہ کوئی مسائل وہ ڈھونڈے جن میں سچ مچ اختلاف ہے جس کا کوئی حل کیا جائے۔ امامت، مسئلہ امامت پر غور و خوض کریں۔ سویڈن سے کاشان پوچھتے ہیں، مولانا صاحب شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ہاں اس بات پہ اختلاف ہے، ایک کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو گئے اور وہ بعد غائب ہو گئے اور پھر انشاءاللہ وہ آئیں گے، دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ نہیں پیدا ہی نہیں ہوئے، قیامت کے نزدیک جا کر ہی پیدا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں آپ کی تحقیق کی کیا رائے ہے کہ دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ یہ دونوں باتیں جو ہیں ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں جو آدمی کو کافر بنائے۔ اگر پیدا ہو گئے اور اللہ نے انہیں لمبی عمر دی ہے تو کوئی نہیں، ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بھی پہلے کے ہیں، وہ زندہ ہیں، آئیں گے۔
اس لیے امام مہدی بھی اگر پیدا ہو گئے اور وہ زندہ ہیں لمبی عمر انہیں تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں، مگر اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں۔ شیعہ حضرات کی کتابیں دیکھیں، اس کی سندیں دیکھیں، کچی باتیں لکھتے ہیں کہ امام جو ہے نا آخری حسن عسکری علیہ السلام ان کے ہاں نرگس ان کی بیوی تھی، کوئی حمل کے آثار نہیں نظر آئے۔ جس دن امام کی پیدائش کہتے ہیں مہدی، انہوں نے اس کی اپنی بہن کو بلایا، امام کی پھپھی کو، ساری رات رہی گھر میں، کچھ نہیں۔ جب فجر ہونے کا وقت قریب آیا تو نرگس کا پیٹ پھولا، پھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ ایک افسانہ جو کتابوں میں لکھتے ہیں، سند کمزور، یہ خود مانتے مجہول، کوئی ثبوت دے دے نا تاریخی کی پیدا ہو تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ لمبی عمر دے سکتا، اہل سنت کی بات ہی ٹھیک ہے، قریب قیامت کے نا پیدا ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ جی مولانا صاحب، سائمہ پوچھتی ہیں کہ خواتین کو عموماً ایک بیماری لیکوریا کی لگتی ہے، آپ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس بیماری کے دوران میں جو ڈسچارجنگ ہوتی رہتی ہے کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، کوئی وضو نہیں۔ یہ جو ہے نا استحاضہ وغیرہ یہ بیماری ہو جاتی ہے، اس میں بے شک طواف کریں، نمازیں پڑھتی رہیں، روزے رکھیں۔ جو دن حیض کے تھے نا، بیمار ہونے سے پہلے جو پتا تھا کہ اتنے دن آیا کرتے تھے، تاریخیں معلوم ہیں یا نشانی سے کہ گاڑھا ہو، سیاہ رنگ کا ہو، وہ ہے حیض۔ باقی جو نا اس طرح کے داغ لگتے رہنا، یہ استحاضہ اور کوئی شے نہیں۔ اس میں نماز بھی پڑھے، قرآن پڑھے، خاوند بیوی بھی آپس میں ملے، سب حلال ہے، حیض کے ایام میں حرام۔ ایک اور خاتون پوچھتی ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی سے دلی طور پر نفرت رکھتا ہے لیکن دنیا داری کی وجہ سے اس سے ملتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ منافقت ہے، چھوڑ دیں، یا اسے کٹ آف ہو جائیں یا اسے مکمل طور پر ملیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ دلی تو نفرت رکھتے ہیں لیکن دنیا داری کے طور پر اسے ملاقات بھی کرتے ہیں؟ دین کی روشنی میں وضاحت فرما دیں۔ میری بہن دیکھنا تو یہ ہے کہ دلی نفرت کس وجہ سے، اگر تو اس میں کوئی شرعی عیب ہے، برا آدمی تو نفرت کرنی چاہیے۔ باقی جو ہے نا ظاہر داری اور ملنا، اچھا سلوک آئے سے کو خوش آمدید کہنا، کھانا کھلانا، یہ کوئی منافق وغیرہ نہیں۔ خود رسول اللہ نے ایک شخص آیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ بے ایمان آدمی آ رہا، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی، مگر جب آیا تو بہت اچھا سلوک سے کیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے یہ پہلے فرمایا میں اس کی وجہ سے اپنے کردار کو خراب کروں، سلوک تو نیکی کرنا چاہیے، خبردار تمہیں کر دیا تھا بندہ خطرناک، تو برا ہے تو اس سے بے شک نفرت کریں، دل میں کرنی چاہیے، مگر ظاہری سلوک جو ہے نا سلام کہنا، کھانا جو مرکر کا، یہ نہیں قطع تعلق کرنا چاہیے۔ شاید آپ کے میل جوڑ کی وجہ سے کبھی ہدایتی ہو جائے، کٹ آف نہیں کرنا۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب، میرے ایک دوست شیعہ بار بار اس بات پر مصر ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے الفاظ کہے ہیں، لیکن میں نے کہیں خطبے میں نہیں پڑھے۔ آپ بتا دیں یہ الفاظ کس جگہ کے ہیں، کیا یہ خطبے کا حصہ تھے یا نہ؟ کون پوچھتا ہے؟ یہ ایک دوست ان کے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں علماء کے آپس میں۔ ہاں علماء کہتے ہیں، لکھنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات کی، مگر نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے میری سنت ہے، وہ بھی نہیں خطبہ حجۃ الوداع میں، کیا دوسرے موقع پر۔ یہ من کن تو مولا ہو جو نا، یہ بھی وہاں نہیں فرمایا۔ جب حج سے واپس لوٹے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام آتا جوفہ، جو شام والوں کا میقات ہے، شام کی طرف سے لوگ آئے تو وہاں سے احرام باندھتے، اس کے قریب ایک تالاب تھا، چشمہ، جس کو غدیر قوم کہتے ہیں۔ وہاں پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے نا یہ خطبہ دیا کہ میں بشر ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کا فرشتہ آئے اجل کا اور میں دنیا سے چلا جاؤں، تو سن لو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اور دوسرے یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں میں تمہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میرے بعد ان سے بدسلوکی نہ کرنا، اور ساتھ یہ کہا کہ من کن تو مولا فعلی، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ولی سے۔ یہ خطبہ جو ہے نا خم غدیر کا، اس میں حجۃ الوداع کی حدیثیں وغیرہ نا ترمذی وغیرہ میں، مگر وہ نہیں ٹھیک۔ اسپین سے احمد صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نمک بنانے والی ایک فیکٹری میں ہوں جہاں سے نمک کا پتھر نکلوایا جاتا ہے اور اس سے لیمپ بنائے جاتے ہیں جو ہم سیل کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانوروں کی شکل میں لیمپ بنا کر دیا جائے، ہم وہ بنا کر وہ بھی سیل کرتے ہیں، آیا کیا یہ ہمارا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جانوروں کی شکل کا کو کیا کرتے مطلب ہیں؟ شیر بناتے ہیں، شیر کے اندر وہ بلب روشن ہو جاتا ہے جس سے وہ کمرہ بھی ساتھ روشن ہو جاتا ہے، ہرن بنا دیتے ہیں، طوطا بنا دیتے ہیں، یہ نمک کے پتھر سے ہی وہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اسپین میں یہ پوچھنے کا کاروبار بھی ہوتا ہے، میں اس فیکٹری میں کام کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ مورتیاں بنانا اور ان کو مطلب بیچنا خریدنا یہ کس حد تک درست ہے؟ ناجائز ہی ہے یہ مجسمے بنانا، صرف بچیوں کے کھلونے ٹھیک، بچیوں کے لیے کسی قسم کے بنائے جانا جانداروں کی شکلوں کے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لعاب الصبایا جو ہے نا چھوٹی بچیوں کے کھیلنے کے لیے حضور نے اجازت دی ہے، گھوڑا ہو اونٹ ہو جو جی چاہے بنا لیں، اس کا کوئی حرج نہیں، بڑے لوگ نا یہ کام کریں۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، یعنی چھوٹے چھوٹے کھلونے کے طور پر چھوٹے ہوں یا بڑے، چھوٹی بچیوں کی جو بچیاں بھی کھیلتی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، وہ اگر ان کھلونوں سے کھیلیں تو ان کے لیے درست۔ ٹھیک مولانا، نمک تو ایک کھانے کی چیز ہے، کہ ایسے پتھر کو ضائع کرنا ہے اس طریقے سے؟ بری بات ہے نا، پھر کھاتے ہی ہوں گے، پھر وہ شیر وغیرہ بھی رکھتے تو نہیں ہوں گے نمک خراب کرنا۔ نہیں مولانا، نمک کا پتھر ہوتا ہے بھرپور۔ اچھا ہاں جی ہاں، وہ نمک کا پورا پتھر جسے ہم بعد میں پیستے ہیں، اس پتھر سے وہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کھیوڑا میں تو یہ چیزیں عام وہاں پر بکتی بھی ہیں، ملتی بھی ہیں۔ نہیں، بنانے نہیں چاہیے، بچیوں کے کھلونے کے علاوہ باقی جانداروں کے لیے مجسمے بنانے چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ اصولی بات یہ ہے کہ سبیلین سے کچھ خارج ہو جائے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے، اور آگے سے یا پیچھے سے، یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں لیکوریا سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ نہیں، لیکوریا ہو یا ایک آدمی کو سلسل بول ہو جائے، پیشاب چلتا ہی رہے یا ری خارج ہوتی رہے، وہ تو پھر معذور ہو گیا نا، ان کے لیے قانون ہی کوئی رہ جاتا۔ یہ تندرستوں کی بات، تندرست آدمی ہو تو اگلے اور پچھلے حصے سے کوئی چیز نکلے، ہوا ہو، پخانہ ہو، پیشاب، پھر وہ بیمار جو ہوتا ہے کسی کو یہ عذر ہی ہو گیا کہ پیشاب رکتا ہی نہیں، بار بار آتا، یا ہوا خارج ہوتی ہے، یہ بچیاں جن کو لیکوریا، یہ مستثری، ان کا عذر ہی ٹوٹتا، ٹھیک ہی ٹھیک، معذور ہو گئی۔ ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ اگر عرفات سے واپسی کے بعد کسی اور عورت کو حیض شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کے جانے کا بھی وقت آ جائے تو وہ عورت کیا کرے؟ اس کے باقی امور کو کون سا انجام دے گا، یا پھر اسے دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا؟ مسئلہ یہ بہت پیش آتا، بڑا ٹیڑھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں تو چونکہ اپنی مرضی سے لوگ سفر کرتے تھے، رکنا چاہے رک سکتے، اس لیے جن کا پتہ چلا نا کہ ابھی انہوں نے طواف افاضہ نہیں کیا، مینا سے آ کر تو حیض آ گیا، تو پھر یہی کہا کہ رک جائے قافلہ کرنے کے بعد میں، مگر اب حالات کچھ ایسے ہو گئے، امام ابن قیم ہی جس دور میں انہوں نے کہا قافلے والے رکتے نہیں، کیا کرے وہ؟ 8 حال پھر بتائے، جن میں سے 2 جو ہے نا وہ پکے ہیں، جو اپنی جگہ کسی عورت کو کہہ دے کہ میرا طواف اور 2 رکعتیں پڑھ لے، صفا مروہ کی صحیح جو ہے نا وہ خود ہی کر لے، باقی سارے کام کرے طواف اور 2 رکعت نماز کے لیے نا، جیسے پورا حج بدل ہو جاتا نا دوسرے کی جگہ، اس کی جگہ صرف یہ بات جو وہ نہیں کر سکتی، طواف اور 2 رکعت، کسی کو کہہ دے کہ میری جگہ یہ کر، یہ نائب بن کر کوئی اس کی نائب بن کر کے۔ تو اسی طرح مولانا کوئی خاتون کا نائب بن کر کنکریاں بھی مار سکتی؟ کنکریاں مار سکتے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ وہ خود ہی مارے۔ ایک کنکریوں کے بارے میں اگر لوگ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کا وقت بہت لمبا ہے، مگر جو لوگ مناب پہنچتے سب کی یہی ہوتی ہے خواہش کہ جلدی فارغ، اس لیے رش میں گھس جاتے ہیں، نہ مار ہی سکتے ہیں، پہنچ ہی نہیں سکتے اس جگہ تک جہاں کنکریاں، پیچھے پھینک کر آ جاتے ہیں یا کئی ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ لمبا وقت ہے، اگر آپ رش کو گزرنے دیں نا، عصر کے بعد جائیں، بلکہ عصر کے بعد بھی نہیں، مغرب کے بعد جائیں، تو آپ کو وہاں کوئی نہیں ملے گا، عورتیں بھی دیوار کے ساتھ لگ کے ماریں گے، صبر کر لیں ذرا، اگلی فجر تک وقت ہے۔ اس مسئلہ کا خیال رکھیں تو عورتیں اور بچے بھی مار سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔